حیا انبیاء علیہ السلام کا بھی خاص وصف ہے اور ہمارے دین کا خاص امتیاز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، کیونکہ یہ دین، یہ مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہمیں واسطہ پڑھنا تھا بے حیائی سے، اور بے حیائی کے ایسے سامان اور وسائل اور ذرائع اور اسباب سے کہ جو واسطہ پہلی امم کو نہیں پڑا، اس امت کو واسطہ پڑا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلق، ہر دین کا کوئی طرہ امتیاز ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا طرہ امتیاز اور اس کا خاص وصف حیا ہے۔ اس لیے مسلمان اور مؤمنین اپنے حیا کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا والے تھے، سب سے اعلیٰ وصف حیا کا ان میں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ تو خلق حیا سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کے ارتکاب کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ پھر انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے نیکی کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو مواخذہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات بھی انسان کے اندر رکھی، بہت ساری خوبیاں رکھی، جس کی وجہ سے نیک کام، خیر کے کام، اعمال صالحہ پروان چڑھتے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی خوبی انسان کے اندر جو رکھی گئی ہے وہ حیا بھی ہے۔ حیا ایک جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں رکھا ہے، فطرتاً رکھا ہے، اور حیا کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ انقباض النفس عن القبیح، برے کام کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ ایک روحانی وصف ہے، ایمانی خوبی ہے، محض اللہ کی رضا کی جذبے کی وجہ سے انسان برائی سے رک جائے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حیا اور جھجک میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، جھجکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر حیا بہت زیادہ ہے۔ حیا اور جھجک پن اور شرمیلے پن میں فرق ہوتا ہے۔ حیا ایمانی وصف ہے، ایک روحانی خوبی ہے، اللہ کی رضا کی جذبے سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، اور جھجک، شرمیلا پن یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، ایک عارضہ ہے کہ جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں انسان بات نہیں کر سکتا، جہاں موقع ہے اس کو بولنے کا وہاں بول نہیں سکتا، لوگوں سے ملنے کا کام ہے مل نہیں سکتا، تو یہ حیا نہیں ہے، یہ تو نفسیاتی بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیا کو ایک جوہر بنایا جس پر ہمارے تمام اخلاق کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ جوہر ضائع ہو جائے
تو یہ عمارت گر جائے گی۔ اس لیے حیا ایک زمین کی مانند ہے جس میں کاشت ہوتی ہے اور اس میں پودے لگتے ہیں، درخت لگتے ہیں، اور اس میں اخلاقی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن اگر یہ زمین برباد ہو جائے تو پھر تمام اخلاقی خوبیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تو حیا نہ کرے، تجھے تیرے اندر حیا نہ ہو، پھر تو جو مرضی چاہے کر۔ حیا انبیاء علیہ السلام کا بھی خاص وصف ہے اور ہمارے دین کا خاص امتیاز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، کیونکہ یہ دین، یہ مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہمیں واسطہ پڑھنا تھا بے حیائی سے، اور بے حیائی کے ایسے سامان اور وسائل اور ذرائع اور اسباب سے کہ جو واسطہ پہلی امم کو نہیں پڑا، اس امت کو واسطہ پڑا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلق، ہر دین کا کوئی طرہ امتیاز ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا طرہ امتیاز اور اس کا خاص وصف حیا ہے۔ اس لیے مسلمان اور مؤمنین اپنے حیا کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا والے تھے، سب سے اعلیٰ وصف حیا کا ان میں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ تو خلق حیا سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ دار لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ آپ کی حیا کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ، اور ایک معاشرتی باب بھی ہے، ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ہماری تربیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے پر لوگوں کو دعوت دی۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے آ گئے، جب کھانا تیار ہو رہا تھا آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے، اور ایسا بھی ہوا کہ جب کھانا کھایا گیا اور کھانا کھانے کے بعد بہت سارے لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے رات گئے تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس موقع پر۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ چونکہ قیمتی تھا، ایک ایک ساعہ قیمتی تھا، تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گھر میں تشریف لاتے، اپنے اصحاب کو دیکھتے کہ وہ گفتگو کر رہے، پھر باہر چلے جاتے، پھر اندر تشریف لاتے، دیکھتے کہ ابھی تک بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، پھر باہر تشریف لے جاتے، ان سے یہ نہ فرماتے کہ آپ چلے جائیں۔ تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ناگواری ہو رہی ہے، تو فوراً سب لوگ چلے گئے۔ تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو بلا اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تمہیں وہ کھانے پہ نہ بلائیں، اور اس طرح داخل ہونا ہے کہ تم کھانے کے پکنے کے انتظار میں وہاں بیٹھے نہ رہو، کھانا ابھی بن رہا ہے اور آپ پہلے آگے ہیں تو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغولی ہو گئی، آپ انتظامات میں لگے ہوئے تھے، مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ مشغول ہونا پڑا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، اپنی اپنی راہ لو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جی لگا کر باتیں کرنے نہ بیٹھ جایا کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا یہ فعل تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تربیت بھی فرمائی، اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی کہ وہ کیسے حیا والے ہوں، حیا کے وصف سے متصف ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اذن لی بزنا یا رسول اللہ، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ مجلس اتنی پاکیزہ، اصحاب رسول جس میں موجود، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی پاکیزہ، لوگ اٹھ کر دوڑے کہ ان کی پٹائی کریں۔ آپ نے فرمایا، مہما، رک جاؤ۔ اس نوجوان سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ یہ ہماری انفرادی زندگی
اور معاشرتی زندگی کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں میں یہ چیز دیکھیں، اپنے متعلقین میں یہ چیز دیکھیں، تو ہم ان کی تربیت کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بڑے نفسیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت فرمائی ہے، اور یہ خاص اس نوجوان کا وصف ہے، یہ انہی کے لیے علاج ہے۔ ایسا مزاج کسی اور نوجوان میں پایا جاتا ہو، یا ایسا وصف کسی اور نوجوان میں ہو، ایسا مزاج، تو اس کی تربیت اس طرح کرنی ہوگی۔ مثلاً اس نوجوان میں آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محارم رشتوں کی بڑی عزت رکھی ہوئی ہے، آپ نے محسوس فرمایا، تو آپ نے وہاں سے تربیت شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، آپ نے فرمایا تحبہ لأمک، جس بات کی تم مجھ سے اجازت چاہ رہے ہو، کیا تم یہ فعل اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ ہی معاملہ کرے؟ نوجوان کہنے لگا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا والناس لا يحبون لأمہاتہم، لوگ بھی تو اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ اتحبہ لبنتک لابنتک، کیا تم اپنے بیٹی کے لیے یہ بات پسند کرو گے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا والناس لا يحبون لبناتہم، لوگ بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے۔ آپ نے ایک ایک رشتہ گنوایا، آپ جانتے تھے اس کے دل میں محرم رشتوں کی عزت ہے، آپ نے وہاں سے تربیت فرمائی اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اتحبہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اتحبہ لعمتک، پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اتحبہ لخالتک، خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ ہر بات پر نوجوان کہتا تھا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے قربان کرے، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کبھی میں یہ بات اپنے ان رشتہ داروں کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب فرمایا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم حسن فرجہ واغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کے سطر کو محفوظ کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کبھی بھی اس نوجوان کو کسی برائی کی طرف التفات کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، ہمیں اس طرح اپنے متعلقین کی تربیت کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر پھر اس مجمع میں اس مرتبے پر جا کر، اس مقام پہ جا کے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا مقام اللہ نے دیا کہ فرشتے جن کے اندر شر ہے ہی نہیں، شر کا وصف نہیں، شر کا مادہ نہیں، وہ بھی حیا کر رہے ہیں ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا کا ملکہ عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا کچھ ان کی پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، وہ تشریف لائے، آپ اسی حیت میں لیٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی حیت میں لیٹے رہے، باتیں کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا ان کو تھوڑی دیر ٹھہراؤ۔ آپ بیٹھ گئے، اپنا لباس درست کیا، پھر ان کو بلایا، وہ آ کر بیٹھے۔ تو جب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف معمول برتاؤ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا تھا اس سے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ ان کے ساتھ آپ نے خلاف معمول برتاؤ کیا۔ آپ نے جواب دیا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس نوجوان سے، اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب میں اس حیت میں ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا سے نیچے نگاہیں جھکا کر بیٹھے رہتے، آپ نے ان کی رعایت فرمائی، تو آپ نے تربیت فرمائی تھی۔ لہذا حیا ایک جوہر ہے، اور اگر وہ ضائع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان تو دو جڑواں چیزیں ہیں، فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک چلا جاتا ہے
تو دوسرا ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے. لہذا اس جوہر کی حفاظت کرنی ہے، اور اس جوہر کی اگر حفاظت نہ ہوئی تو انسان ایسے درجے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سلب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس وقت بلاسفمی پہ، توہین رسالت پر یا شاعر اللہ کے احترام کی توہین پر جتنے واقعات آ رہے ہیں اور جتنے واقعات اس وقت کیسوں کی صورت میں موجود ہیں اور اس کے مصدقہ شواہد ہیں، وہ سب بے حیائی کے ارتکاب کا ایک سفر کا نتیجہ ہے. انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جہاں میں آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، تذکرہ بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح کے مسائل نوجوانوں کے اس وقت درپیش ہے. انفرادی زندگی میں ہم اپنی کیسے حفاظت کریں؟ انفرادی زندگی میں سب سے پہلی بنیادی بات، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، ان پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہاری خوب نگہبانی کر رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے اور وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. لقمان الحکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی، تربیت کی بات ہے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا کوئی ذرہ برابر چیز پہاڑوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، بیٹا اللہ کے ہاں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر یأتی بہ اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، کل قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے باریک بین اور بڑے باخبر ہے. دوسری بات، قرآن پاک میں آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں جہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے سطر کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ بھی بتائیں اللہ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے. نگاہوں کی حفاظت کی جائے. اور تیسری بات، انفرادی زندگی میں اپنی صحبت کو درست کیا جائے. ہمارا بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو صالح ہوں، جو نیک ہوں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے فکر آخرت یاد آئے. صحبت میں بڑا اثر اور بڑی طاقت ہوتی ہے، انسانوں کے قلوب بدل جاتے ہیں. ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے، اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہا ہے، وہ جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوگا. یہ واحد حیوانات میں سے ہے، صرف صحبت کہ کتے تک کو یہ مقام حاصل ہو گیا. انسان کو اللہ ایسا بدلتے ہیں صحبت کی برکت سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا مذہب. کسی آدمی کو پہچاننا ہو اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جائے. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچایا جائے. کوئی کلمہ بے حیائی کا زبان سے نہ نکلے، اور بے حیائی کی بات کو پھیلانا جبکہ اس کے آسان ذرائع ہاتھوں میں میسر ہیں. کتنی سخت پکڑ ہے اس کے اوپر. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں اللہ پاک عبرت کا نشان بناتے ہیں. اس لیے زبانوں کو روکنا ہوگا، اس سے فحش کلمات زبان سے نہ نکلیں. اور انسان کے لباس کا اثر بھی اس کی حیا پر ہوتا ہے. اس لیے ایک لڑکا، ایک مرد، اس کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر ہے.
الفخذ عورہ، ران ستر ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، اس لیے لباس ایسا پہنا جائے کہ یہ حصے ظاہر نہ ہو۔ اور دوسری چیز، عورت کا ستر کیا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور قدمین چھوڑ کر باقی سارا جسم ستر ہے۔ معاشرتی طور پر بھی ذمہ داریاں ہیں، والدین تربیت کریں، درسگاہیں تربیت کا نظام بنائیں، نہ کہ درسگاہیں اور تعلیم گاہیں اس کو فروغ دیں۔ یہ بات ہماری تعلیمی اداروں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ عورتوں اور مردوں کے نظام تعلیم مخلوط درست نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں، نہیں سمجھ میں آتی بات۔ صاف کہتے ہیں کہ ہمارے داخلے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہم نے داخلوں کو دیکھنا، ہم کو اخلاقی تربیت کرنے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ جہاں لڑکی لڑکوں کی تعلیم اکٹھی ہے وہاں داخلے زیادہ ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں داخلوں کی ریشو کم ہے۔ ریاست کو قوانین بنائے اس پر سد باب کے۔ اور پھر آخری بات، ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری قانون کے نفاذ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ریاست قانون کا نفاذ کرے، اور وہ قانون جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، والذین یرمون المحصنات، ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یا بھولی بھالی بھولے، یا اسی طرح عورتیں مردوں پر جھوٹی تہمت اگر لگائیں کہ انہوں نے برا کام کیا، یہی خبریں ہیں، یہی افشاء ہے، یہی نشر و اشاعت ہے، یہی میڈیا ہے، یہی خبریں سب زیادہ پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، اگر اس پر گواہ نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو، جس نے زبان سے ہی بات نکالی ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور پھر موت تک اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ لوگ فاسق ہیں، سخت وعید ہے اگر انسان ایسی زبان سے بات نکالے کہ کسی کے بارے میں یوں کہہ دے کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، محض شبہ کی بنیاد پر۔ اور آخری بات، ہم اللہ سے مانگی بھی صحیح کہ ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہوں، اور اس کی دعائیں ہیں اللہم ان قلوبنا، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح نا، عربی میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں، اللہ سے استعانت لیں، مدد لیں۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے اعضاء جوارے آپ کے اختیار میں ہیں۔ لم تملکنا منہا شیئا، ہم اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، اے اللہ اگر ایسا ہی ہے فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیں۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اپنے فضل سے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں۔ کم از کم ہم یہ دعا ضرور مانگیں، اور اللہ اپنا فضل ظاہر کریں گے کہ انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا والا بنائے، بے حیائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔